السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی ہے جادوئی چراغ اور کھویا ہوا شہر۔ پرانے زمانے کی بات ہے۔ پہاڑوں اور صحراؤں درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام نور آباد تھا۔ یہ گاؤں سادہ مگر خوبصورت تھا۔ لوگ محنتی تھے، کھیتوں میں کام کرتے، مویشی پالتے اور اپنے دن رات سادگی سے گزارتے۔ مگر اس گاؤں میں ایک پرانی کہانی مشہور تھی، ایک کھوئے ہوئے شہر کی کہانی جو صدیوں پہلے زمین کے اندر دفن ہو گیا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس شہر میں ایک جادوئی چراغ ہے جس کے اندر دنیا کا سب سے بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ اسی گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام ایان تھا۔ ایان عام لڑکوں کی طرح نہ تھا۔ وہ خواب دیکھنے والا، تجسس سے بھرا اور ہمیشہ سوال کرنے والا بچہ تھا۔ وہ اکثر گاؤں کے بزرگوں کے پاس بیٹھ کر کہانیاں سنتا اور پھر آسمان کی طرف دیکھ کر سوچتا کہ کیا یہ سب حقیقت ہے یا صرف قصے کہانیاں۔ ایان کے والد غریب کسان تھے جو دن رات کھیتوں میں کام کرتے۔ اس کی ماں ایک سادہ خاتون تھی جو ہمیشہ کہتی، بیٹا خواب اچھے ہیں لیکن خوابوں کے پیچھے بھاگنے والے اکثر بھٹک جاتے ہیں۔ اصل زندگی محنت اور صبر سے گزرتی ہے۔ لیکن ایان کے دل میں کچھ اور ہی آگ جلتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی تقدیر گاؤں کی کھیتوں تک محدود نہیں۔ اسے لگتا تھا جیسے کوئی پوشیدہ آواز اسے بار بار پکارتی ہے۔ ایک رات جب گاؤں کے سب لوگ سو چکے تھے، ایان تنہا دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک ایک بوڑھا شخص وہاں آیا۔ اس کی آنکھیں گہری اور چمکدار تھیں، داڑھی برف کی طرح سفید تھی۔ وہ ایک عصا کے سہارے چل رہا تھا۔ بوڑھے نے آہستہ کہا، ایان، تم ہی وہ ہو جو چراغ کو ڈھونڈ سکتا ہے۔ ایان چونک گیا۔ آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں اور یہ چراغ، کیا یہ واقعی موجود ہے؟ بوڑھا مسکرایا، دنیا میں کچھ راز ایسے ہیں جو صرف منتخب لوگوں کو ملتے ہیں۔ کھویا ہوا شہر حقیقت ہے اور اس میں وہ چراغ ہے جو قسمت بدل سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، طاقت حاصل کرنا آسان ہے مگر اس کا بوجھ اٹھانا مشکل۔ یہ کہہ کر بزرگ نے ایک پرانا نقشہ ایان کے ہاتھ میں تھما دیا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ ایان کے دل میں آگ اور بھی بھڑک اٹھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس سفر پر ضرور نکلے گا، چاہے کچھ بھی ہو۔ اگلی صبح ایان نے اپنی ماں اور باپ کو سلام کیا اور کہہ دیا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے گاؤں سے باہر جا رہا ہے۔ والد نے کہا، بیٹا، یہ دنیا آسان نہیں، لیکن اگر تیرا ارادہ سچا ہے تو اللہ تیرا ساتھ دے۔ ایان نے اپنے کندھے پر ایک چھوٹی سی جھولی لٹکائی، تھوڑا سا کھانا ساتھ لیا اور نقشے کے نشانوں پر چلنے لگا۔ راستے میں اسے کئی مشکلات آئیں۔ کبھی جنگل کے اندھیرے درختوں نے ڈرایا، کبھی صحراؤں کی ریت نے پیاسا کر دیا۔ لیکن اس کے دل میں ایک عزم تھا،
جو ہر خوف سے بڑا تھا۔ کچھ دنوں کے سفر کے بعد ایان ایک پراسرار وادی میں پہنچا۔ وہاں اسے ایک لڑکی ملی جس کا نام نورین تھا۔ نورین بہادر اور ذہین تھی اور وہ بھی کھوئے ہوئے شہر کی تلاش میں تھی۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ سفر اکٹھے جاری رکھیں گے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے گئے مشکلات بڑھتی گئیں۔ ایک رات جب وہ غار میں آرام کر رہے تھے، اچانک نقاب پوش ڈاکوؤں کا ایک گروہ ان پر ٹوٹ پڑا۔ یہ لوگ بھی چراغ کی تلاش میں تھے۔ ان کا سردار ایک خطرناک شخص تھا جس کا نام زالق تھا۔ زالق بے حد طاقتور اور ظالم تھا۔ ایان اور نورین نے بہادری سے مقابلہ کیا۔ نورین نے ہوشیاری سے غار کا دہانہ آگ لگا کر بند کر دیا اور یوں وہ دونوں بچ نکلے۔ مگر زالق نے قسم کھائی کہ وہ انہیں چراغ تک پہنچنے نہیں دے گا۔ کئی دنوں کے بعد وہ دونوں ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچے۔ نقشے کے مطابق کھویا ہوا شہر اسی پہاڑ کے اندر تھا۔ ایک پوشیدہ دروازہ چٹانوں کے بیچ چھپا ہوا تھا۔ ایان نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور کہا، اگر یہ میرا مقدر ہے تو دروازہ ضرور کھلے گا۔ اچانک زمین ہلنے لگی اور دروازہ آہستہ آہستہ کھل گیا۔ اندر روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ واقعی ایک شہر تھا۔ بلند و بالا محل، سنہری ستون اور ہر جگہ پراسرار تحریریں لکھی ہوئی تھیں۔ شہر میں خاموشی تھی، جیسے صدیوں سے وقت رک گیا ہو۔ شہر کے وسط میں ایک بڑا ہال تھا۔ اس ہال کے بیچ میں ایک ستون پر چراغ رکھا ہوا تھا۔ چراغ عام چراغوں جیسا نہیں تھا۔ اس کی روشنی نیلے اور سنہرے رنگ میں چمک رہی تھی۔ ایان نے چراغ کو ہاتھ میں لیا۔ اچانک پوری عمارت لرزنے لگی اور چراغ میں سے ایک روشنی کا دھماکہ ہوا۔ اس روشنی سے ایک جادوئی ہستی ظاہر ہوئی۔ اس ہستی نے کہا، میں چراغ کا نگہبان ہوں۔ جس کے ہاتھ میں یہ چراغ ہے وہ دنیا کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ مگر یاد رکھو، طاقت کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے۔ تمہیں ایک انتخاب کرنا ہوگا۔ کیا تم چراغ کو اپنے لیے استعمال کرو گے یا دوسروں کی بھلائی کے لیے؟ ایان کے دل میں کئی خیالات آئے۔ وہ چاہے تو دنیا کا سب سے امیر اور طاقتور انسان بن سکتا تھا۔ مگر اس نے چراغ کو دیکھا اور پھر نورین کی آنکھوں کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، میں طاقت اپنے لیے نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا گاؤں اور یہ دنیا ظلم و ناانصافی سے آزاد ہو۔ چراغ کی روشنی اور بھی بڑھ گئی اور شہر کی دیواروں پر لکھا ہوا ایک راز کھلنے لگا۔ اصل خزانہ سونا چاندی نہیں تھا، بلکہ علم اور دانائی تھی۔ مگر اسی وقت زالق اور اس کے ساتھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے ایان پر حملہ کر دیا۔ ایان نے چراغ کی طاقت کو استعمال نہیں کیا،
بلکہ اپنی ہمت اور ہوشیاری سے مقابلہ کیا۔ نورین نے بھی ساتھ دیا۔ آخر کار زالق چراغ کو چھیننے کی کوشش میں خود ایک کھائی میں گر گیا اور اس کی اندھیری خواہشات ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئیں۔ ایان نے چراغ کو اس کے اصل مقام پر واپس رکھا اور کہا، طاقت خطرناک ہے اگر یہ غلط ہاتھوں میں چلی جائے۔ اصل جادو تو انسان کی نیت، محبت اور قربانی میں ہے۔ شہر دوبارہ بند ہو گیا، مگر ایان اور نورین کے دلوں میں روشنی ہمیشہ کے لیے جاگ اٹھی۔ وہ واپس گاؤں آئے اور لوگوں کو علم، امید اور ہمت کا پیغام دیا۔ ایان کی ماں نے اسے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بیٹا، تم نے ثابت کر دیا کہ خواب صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ پورے کرنے کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل طاقت علم، محبت اور قربانی میں ہے۔ خواہشات اگر خود غرضی پر مبنی ہوں تو انسان کو برباد کر دیتی ہیں۔